السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جلدی لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ کہتے ہیں مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی عبادت میں اصل چیز ظاہری باطنی اقوال اور افعال، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اصل بات نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، جس طرح وہ حکم دے اس طرف رخ کرنا، اصل میں یہی فرما برداری ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے بیوقوف پھر کون ہوا؟ جو اللہ کے دین پر، اس کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کو اس آیت میں دراصل بیوقوف کہا گیا ہے، جو یہاں ہمارے لیے سیکھنے کی جو بات ہے، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ صحیح بات کہنے کے باوجود آپ پر بھی لوگ اعتراض کریں، آپ کا مذاق اڑائے، مجنون کہا جائے، تو ایسے میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جو طرز عمل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کی پسند کو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ تو ایسا ہے کہ قطعاً پرواہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتراض کرنے والا اصل میں ناسمجھ ہے۔ تو لوگ مختلف تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً اگر بچے نہیں تو کہیں گے بچے کیوں نہیں ہیں، اگر جاب نہیں ہے تو کہیں گے جاب کیوں نہیں ہے، اگر کوئی فوت ہو گیا تو بیماری پر تبصرے شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی پر مطمئن رہیں، اگر کوئی غلط کام نہیں کرے تو اس پہ پریشان ہونے والی بات نہیں۔ کامیابی یہی ہے کہ انسان صحیح سمت کی طرف چلے، اسی کی طرف چلتا رہے، قدم با قدم چلتا رہے یا دوڑ لگا دے۔ اصل چیز ہے اللہ کی رضا کو پانا۔ تو جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کا کام کرتا ہے وہی نیکی پر پھر استقامت بھی رکھتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو رب کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ قرآن کی آیات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں وہی ناسمجھ ہے۔ کیا ناسمجھ کی بات کو اہمیت دی جائے گی؟ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو امت وسط سے کیا پھر مراد ہے؟ وسط کا معنی ہوتا ہے بہترین، بہتر، یعنی جو مسلمان امت کے پاس علم ہے اس کی بنا پر اس کو باقی سب لوگوں کے معاملات پر ایک ایسی نظر رکھنی چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ روز قیامت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، تو یہاں دیکھا جائے گا زندگی میں بھی حالات کی تبدیلی امتحان ہوتی ہے۔ کبھی خوشحالی آتی ہے انسان پر، کبھی بدحالی آ جاتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی فراغت ہوتی ہے، کبھی مشغولیت ہوتی ہے۔ مومن کی ساری زندگی ہی امتحان ہے۔ اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔
دیکھا یہ جائے گا کہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن احسن عمل کون کرتا ہے. تو احسن عمل کرنے کی 2 شرائط ہیں، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے مطابق پیروی کرنا. تو یہاں امتحان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قبلے کا رخ بدلا اور بغیر سوال کیے کون اس کی پیروی کرتا ہے. اور تبدیلی انسان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے. جب انسان کے حالات میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ جسم پہ بڑی بھاری سی گزرتی ہے. جگہ، کام، وقت میں تبدیلی انسان کو مشکل ہوتی ہے. اصل عبارت کی روح تو یہی ہے کہ جب تبدیلی کے لیے کہا جائے تبدیل ہو جاؤ. تو یہ اللہ کا حکم تھا قبلے کی تبدیلی. تو اس آیت میں ایمان سے مراد نماز ہے. تو اس وقت جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو نمازیں پہلے پڑھی دوسرے قبلے کی طرف تو وہ تو ضائع ہو گئی. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو بھی قبول کر لے گا کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوئی تھی. تو لا رعوف کا مطلب ہے رفت والا، رحمت کا سب سے آخری حصہ کہلاتا ہے، یعنی وہ مرحلہ جو رحمت کے بعد آتا ہے. جب رحمت شدت پکڑتی ہے تو وہ رعوف بن جاتی ہے. تو اللہ اپنے بندوں پر سب سے بڑھ کر یہاں تک کہ ماں سے بھی زیادہ بڑا رحم دل ہے. تو دنیا و آخرت میں رحم والا ہے، بندوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنے والا ہے، بندوں کے دنیاوی امور میں آسانی پیدا کرنے والا ہے. اور یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے؟ ہاں، یعنی ان کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں. تو وہ چاہتے تھے کہ وہی اوپر سے آئے. تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو. اور بلا شبہ وہ لوگ جن کی کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے. کیا حق تھا؟ قبلے کی تبدیلی کا حکم. یہ حق تھا اور ان کو پتہ تھا، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں. اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا اور ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی ان کی پیروی کی تو پھر آپ بھی ان کی طرح ظالم ہو جائیں گے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے. کیا ظلم تھا؟ علم آ جانے کے بعد حق کو چھپانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور اسے وہ چھپا دے تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈالا جائے گا. آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے. سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. یعنی ہر شخص کی زندگی کا ایک محور، ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کا محور اور مرکز کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں آگے، نیکیوں میں جہاں تک ہو سکے دوڑ دھوپ کر لے. اور آپ جہاں سے بھی نکلے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے. اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں. یعنی اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ فرض نماز کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی طرف راغب ہوگا، اور جو اللہ کی طرف راغب ہوگا وہ اس کے احکامات کی پابندی بھی کرے گا، اور پھر اس پر اللہ اپنی نعمت تمام کر دے گا، اس کو اپنی طرف سے آنے کا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھا دے گا. کیونکہ
اللہ تعالیٰ کی خشیت علم والوں کا شعار ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت انبیاء کی بھی صفت ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور پھر فرشتوں کی بھی یہ صفت ہے، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یعنی وہ خود ہیبت الہی سے لرزا جاتے ہیں۔ اور متقین کی صفت بھی یہی ہے، یہ الذین یخشون ربہم بالغیب وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں تو قیامت کے تصور سے بھی کام جاتے ہیں۔ ایمان والوں کو لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صرف اس کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ مثلا نماز کا وقت آ گیا، لوگوں سے نہ ڈرے تو کیا کریں؟ جہاں وقت ملے وہیں پہ نماز پڑھیں۔ پبلک پلیس ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی گیدرنگ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حجاب کرنے یا حلال کمانے کی بات ہے، حق بیان کرنے کی بات ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت، یعنی سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں کے دودھ تھن میں واپس چلا جائے، یعنی لازماً آگ سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی جیسے تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا ہے، اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی جو ہے وہ نجات کا باعث ہے۔ اور جہاں سے آپ نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، چنانچہ تم ان سب سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہدایت کے لیے ایک رول ماڈل بھیجا ہے، اس کے اندر رسول بھیجا جو 4 چیزیں سکھاتا تھا۔ کون سی چیزیں؟ پہلی قرآن کی تلاوت، تزکیہ یعنی نفسوں کو برائیوں سے دور کیا، یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری کتاب کی تعلیم دی، یعنی قرآن کی تعلیم دی۔ چوتھی حکمت کی تعلیم، یعنی حدیث سکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے پھر ہمارا بھی یہی مشن بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو اور لوگوں کو بھی پڑھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کریں۔ اگر دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تلاوت برائے تلاوت نہ ہو کہ ہم تلاوت ہی کرتے رہیں، بلکہ کیا ہو؟ تعلیم برائے تعلیم بھی نہ ہو، بلکہ پڑھنے کے بعد عمل کرنے، غور و فکر کرنے کے بعد عمل میں اس کو لائیں، اور پھر اس کے بعد اپنا تزکیہ کریں۔ تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ سنوارنے کا عمل، انسان اپنے اندر باہر سے اپنے آپ کو سنوار لے اور بہتر بنا لے، اپنا اخلاق بہتر بنائے، اپنے اعمال اچھے بنائے۔ لہٰذا تم مجھے یاد کرو، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ یعنی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز سے بہتر ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان کس سے تارو؟ اللہ کے ذکر سے تارو۔ موت کے وقت کیا کرے؟ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے جس طرح کا ذکر ہم کریں گے ہمارا بھی ویسے ہی ذکر اوپر ہوگا۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ذکر کے فائدے کیا ہوں گے۔ ذکر سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے، پھر اللہ کا قرب بھی بڑھتا ہے، اللہ کی خشیت بڑھتی ہے۔ اور ذکر کی بہترین شکل کون سی ہے؟ نماز بہترین شکل ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کل بھی آیت آئی تھی۔ اور ذکر کے بعد، شکر کے بعد یہاں صبر کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے خوشحال ترین انسان وہ ہے جس کی زندگی میں 3 چیزیں ہیں: ذکر، اللہ کی یاد اور شکر اور صبر۔ ذکر، شکر، صبر۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر محبت کا رویہ رکھنا، بہترین عمل کا رویہ رکھنا۔ اور صبر، ہاں یعنی مشکلات آئیں تو اس پر صبر کریں۔ اور ان تمام چیزوں میں مددگار کیا چیز ہے؟ نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ کی مددگار ہے، یعنی کوئی بھی مصیبت ہے نماز پڑھے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ فرض نماز ہے؟ نفل نماز ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یعنی سب سے زیادہ صبر کس وقت ہوتا ہے؟ موت کے وقت ہونا چاہیے۔ اس آیت میں شہادت کی بات کی گئی ہے۔ صبر کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مثبت سوچ چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت کو زندگی کہہ کر صبر دلایا گیا، اس لیے کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں گے وہ زندہ ہے، لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ مرتے نہیں، بس تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ موت زندگی کیسے ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ صبر تو زندگی بھر کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ ان کون کون سی چیزیں یہاں پہ آزمائش کے طور پر بتائی گئی ہیں؟ خوف، سب سے پہلے خوف بتایا گیا۔ کون سا خوف ہوگا؟ دشمن کا خوف، مستقبل کا خوف ہوتا ہے، ہمیں مال جانے کا خوف ہوتا ہے۔ بھوک کا خوف، یہ کون سا خوف ہے؟ قحط وغیرہ، فاقہ یا جاب چلے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ جان کی کمی کیا ہوتی ہے؟ کوئی اپنا پیارا فوت ہو جائے، اولاد فوت ہو جائے۔ یا مال کی کمی کیا ہوگی؟ مال کا ضائع ہو جانا، چوری ہو جانا مال۔ اور پھلوں کی کمی، ہاں یعنی پھل زندگی کا آخری نتیجہ ہوتے ہیں، اس کا ضائع ہو جانا بھی آزمائش ہے۔ اور اس میں اولاد بھی آتی ہے، کیونکہ اولاد کو ہم ساری عمر کیا کرتے ہیں؟ پالتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک پھل کی شکل ہے، لیکن بعض کا ایسے ہوتا ہے جوان کی تو وہ پھل دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ بھی جو ہے یہ بہت بڑا جو ہوتا ہے صدمہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ لیکن انسان اس وقت کیا کرے؟ صبر کرے، یہ کہے کہ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ لے گیا۔ اس لیے ہم اعتراض نہیں کر سکتے، صبر کرنا ہوگا۔ اور صبر کا اجر اتنا بڑا کہ قیامت کے دن ملے گا اس کا اجر کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کہے گا کاش دنیا میں سارے ہی بیٹے میرے دنیا سے چلے جاتے۔ کیا سمجھتا تھا کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہی نہ ہو، ختم ہی نہیں ہوں گے، لیکن نہیں، وہ اللہ نے اجر کی صورت میں سمیٹ لیے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اگر اس پہ صبر کیا، یعنی اس وقت تو وہ ویلا مچا لیا، شور کر لیا، اپنے آپ کو پیٹ لیا، تو بعد میں کہا میں نے صبر کیا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر پہلی ٹائم پہ، جب پیک ٹائم ہوتا ہے برداشت کا، کیونکہ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے آزمایا جاتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ کی ماں کس خوف کا شکار ہوئی تھی کہ دریا کہیں موسیٰ علیہ السلام بچے تھے کہیں اس کو بہا کہیں نہ لے جائے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون کی فوج تھی اور آگے سمندر تھا، تو کیا خوف تھا ان کو، اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بچا لیا. تو صبر کا اجر پھر کیسے ملے گا؟ خوشخبری کی صورت میں بھی مل سکتا ہے، خیر کثیر کی صورت میں بھی مل سکتا ہے، بے حساب اجر کی صورت میں بھی مل جاتا ہے، مغفرت کی صورت میں بھی مل سکتا ہے. تو پھر صبر کا اظہار کیسے ہوگا؟ صبر کا اظہار جو انسان کا رویہ بتائے گا، اس کی باتیں بتائیں گی کہ اس نے واقعی صبر کیا. وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی مصیبت آنے پر یا مصیبت کی بات یاد آنے پر سب سے پہلا جملہ کیا نکلنا چاہیے ہمارے منہ سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے جب انسان آخرت کو یاد کر لیتا ہے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. اگر انسان سوچے کہ بیٹا چلا گیا تو ہم بھی چلے جانے والے ہیں، جن لوگوں نے آخرت اور واپسی کے سفر کو یاد کیا ان کے لیے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والوں کو دنیا میں بھی بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں. کس دعا کے پڑھنے والے کو؟ فرض کریں مصیبت نہیں آئی لیکن مصیبت کی بات یاد آ گئی تو تب کیا کریں گے؟ تب بھی یہی پڑھیں گے، تب بھی اتنا ہی اجر ملے گا. اور اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کا دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد لکھ دو. تو یہاں ایک اہم بات ہے کہ وہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ الحمدللہ اللہ میں راضی ہوں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف نعمت ملنے پر شکر نہیں کرتے تھے بلکہ تکلیف آنے پر بھی شکر ادا کرتے تھے. اس لیے فرماتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، کہ جیسے کہ خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کی جان لی تھی تو بڑے ہو کر وہ اپنے والدین کو بہت زیادہ ستانے والا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا نا. لیکن وہ والدین کتنا روئے ہوں گے اس بچے کے فوت ہونے پہ. لیکن خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ انسان اس کے ماں باپ نیک ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ بڑا ستائے گا. تو اس لیے اس والدین کا بچہ ہی جو ہے خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا. تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہم سے جو چیز چھینی گئی ہے وہ شاید کہ وہ بلکہ یقیناً وہ بہتری کا باعث ہے. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. جنہیں صبر کرنے والوں کے لیے 3 نعمتیں ہیں، ان میں سے پہلی اللہ کی رضا، دوسری اللہ کی رحمت، تیسری اللہ کی ہدایت. تو یہ تینوں چیزیں اس کو ملے گی. یقیناً صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے. جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اس آیت میں صبر کی عظیم ترین مثال دی گئی ہے. حضرت حاجرہ نے اللہ کے حکم سے صبر کرتے ہوئے تنہائی جگہ پر صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور خوشی خوشی اس نے کاٹی ہے. ایک اکیلی عورت اور ایک اکیلا بچہ، اور کھانے کو بھی کچھ نہیں، اور صحرا، وہاں پینے کو بھی کچھ نہیں. لیکن آج دیکھیں سنگل مدر کیا کہتی ہے، بہت مشکل ہے کہ ہم اکیلے بچے کو پال سکیں. کسی پر ایسا مشکل وقت آ جائے تو وہ حضرت حاجرہ کی کہانی کو یاد رکھیں. انہوں نے وہ مشکل وقت میں کیسے وقت گزارا، کیسے بچے کی تربیت کی. آج کی مائیں ہر وقت یہ رونا روتی ہیں کہ باپ تربیت میں کوئی حصہ نہیں ڈالتا، سارا کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، مجھے ہی سمجھانا پڑتا ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ سارا اجر بھی کس کو ملنا ہے؟ ماں کو. اور اس تربیت اور اس تکلیف پر اسی کو اجر ملنا، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے. اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت ہی ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے اس زندگی میں. جب کچھ لیا جاتا ہے تو پھر اس انسان کو کچھ اس کے بدلے میں دیا بھی جاتا ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. ماں بچے کو مشکل سے پالتی ہے، مشکل سے اس کو سکھاتی ہے، لیکن اس کے بعد آسانی ہے. بے شک تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی
خاطر صبر کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نشان بھی یادگار بنا دیتا ہے. جس طرح آج صفا مروہ پر کیا کیا جاتا ہے؟ صحیح کی جاتی ہے. ہر جو انسان ہے، چاہے کوئی جوان ہے کوئی بوڑھا ہے، وہاں پہ صحیح کرے گا تو ہی حج عمرے کا ثواب ملے گا اس کو. بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. مگر جن لوگوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی، کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کون محروم ہوتے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. تو یہ لوگ کس چیز کے مستحق ہیں؟ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. یعنی ہم سب کا معبود کون ہے؟ ایک ہی اللہ، اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی عبادت، صفات، کمالات، جمالات کا کوئی شریک نہیں. اور دیکھا جائے تو اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کائنات کی تخلیق اس بات کی دلیل ہے. پھر کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تب بھی ہمیں دلیل مل جائے گی. بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر چیز کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی اگر کسی تک پیغمبر کا پیغام نہ بھی پہنچے، حدیث نہ بھی پہنچے، جو کوئی دعوت دینے والا نہ بھی پہنچے، پھر بھی یہ ساری نشانیاں کائنات کی یہ دعوت دے رہی ہیں کہ ان سب کا بنانے والا ایک عبادت کے لائق ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے اسی کے آگے سر جھکا دو، اسی کو یاد کرو، اسی کے لیے نماز ادا کرو، اسی کے لیے قربانی دو، صدقہ، سارے نیک اعمال کرو. اس لیے سارے اعمال صرف اسی کی محبت میں ہونے چاہیے. اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں. اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں اس وقت کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. یعنی مخلوق کی محبت، چاہے وہ آسمان اور زمین کی ہو، چاہے کسی انسان کی یا کسی بت کی ہو، اگر وہ محبت حد سے بڑھ جائے گی تو اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ شرک محبت بن جائے گی. یعنی اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم کون ہے، اور ہم جو ہے سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں. پھر یہ کہ ہم سب سے زیادہ کس کے ساتھ بات کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں، ہم سب سے زیادہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں اور کس کے سپرد اپنے تمام معاملات کر دیتے ہیں. پھر جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کس کو یاد کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے کس کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی مال ملتا ہے تو سب سے پہلے کس کے لیے نکالتے ہیں، کس کے لیے جمع کرتے ہیں، کس کے لیے صدقہ کرتے ہیں. تو جس کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں وہی ہمارا محبوب ہے اور وہی ہمارا معبود بھی ہے. اس لیے جو سب سے بڑا معبود ہوتا ہے
وہی اصل میں معبود ہوتا ہے، یعنی جو جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہی اصل میں معبود ہے۔ اس لیے اگر اللہ کو معبود بنانا تو سب سے بڑھ کے ہمیں محبت کرنی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانیاں بھی دے جاتا ہے، تو پھر انسان باقی چیزوں کے پیچھے ہوتا ہے، اس کو آگے رکھتا ہے، اور محبت میں ہم اس کی پسند ناپسند کا بھی خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی محبت انسان کے عذاب پہ بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور معاملات میں بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، انسان کے سب کاموں میں محبت جھلک رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان کے دل میں محبت آتی ہے تو وہ اللہ کی اطاعت میں بہت محنت لگاتا ہے اور اس کے دین کی خدمت کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا وہ حریص ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ آپ نے کبھی اللہ سے سرگوشیاں کی ہیں؟ اور وہ اللہ کے فیصلوں پر بھی پھر راضی ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، اسے اللہ کے ذکر سے محبت ہو جاتی ہے، اسے اللہ کے ذکر کے بغیر وحشت ہونا لگتی ہے۔ وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے تاکہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، وہ تنہائیوں کو پسند کرتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت ہی نکل جاتی ہے۔ اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ہر کام کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ کا پسندیدہ کام ہوتا ہے، وہ اللہ کے سارے غیر معبودوں کو ترجیح ہی نہیں دیتا، غیر اہم سمجھتا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی ہے ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بے تعلق ہو جائیں گے جیسا کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔ یعنی انسان کے لیے حسرت کے 3 موقع ہوں گے۔ پہلا موقع یعنی نافرمان شرک کرنے والے لوگ دنیا کی محبت میں جو غرق ہیں، غیر اللہ کی محبت میں جو غرق ہیں، یہ لوگ موت کے وقت بھی حسرت کریں گے۔ پہلی موت کے وقت حسرت ہوگی، دوسری قبر میں حسرت کا شکار ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی حسرت کا شکار ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی یہ سورہ آیت جو ہے یہ بہت بڑی جامعہ آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ سورت 12 سال میں پڑھی تھی، سورہ بقرہ، اور جس دن یہ سورت مکمل ہوئی تھی اس دن خوشی کا ایک بہت بڑا ان کے لیے دن تھا۔ انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے یہ سورت 8 سال میں سمجھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس سورت کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ اس سورت میں حلال حرام کے جو عقیدے ہیں اور عقیدہ توحید کا ذکر ہے، اخلاق کا ذکر ہے، اور ان جیسے بہت سے موضوعات ہیں۔ یہ دین کی جامعہ شکل ہے، اگر سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو پورے کا پورا دین ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ اے لوگو، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی سب انسانوں کے فائدے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کھانے کے 2 اصول بیان کیے گئے، ایک حلال کھانا ہے، دوسرا طیب خوش ذائقہ، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کون دیتا ہے برائی کا حکم؟ شیطان۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں؟ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اس آیت کی روح سے 2 چیزیں عبادت میں شامل ہیں، کون کون سی؟ طیب کھانا اور کھا کر شکر ادا کرنا۔
یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ کیا حرام کیا؟ مردار، خون اور سور کے گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی انتہائی مجبوری میں تھوڑا سا حرام کھا سکتے، اتنا کہ جان بچ جائے۔ یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا گیا، اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا سکتے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے۔ سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت پر ہیں۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ جب وہ عہد کریں اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے آیت بر ہے، اور اس میں تمام نیکی کے جامع پہلو بتا دیے گئے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ نیکی کون کون سی ہے، کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، تو یہ آیت اسے سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی۔ اس آیت میں بہت ساری چیزوں کو اکٹھا ذکر کر کے پھر عہد کا الگ سے ذکر کیا گیا کہ وعدہ خلافی نہ کریں۔ جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو تو پھر اس کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اور پھر فرمایا صبر نیکیوں کی بنیاد ہے، جس میں صبر نہیں وہ نیکی نہیں کر سکتا، کر لے تو پھر سنبھال نہیں سکتا، اگر سنبھال لے تو ضائع کرنے سے وہ مشکل سے ہی بچتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نیکی کا کوئی کام کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اکثر؟ ہاں، لوگوں میں اس کا چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال، نیکی کر کے احسان جتلا دیتے ہیں کہ میں نے تو اس پہ نیکی کی تھی، آج یہ میرے سے سلام بھی نہیں لے رہا، تو یہ کیا ہے؟ جتانا ہوتا ہے نیکی۔ یہاں پہ ریاکاری کر کے ضائع کر دیتے ہیں، جیسے آج کل ہم تصویریں لگاتے ہیں، یہ جی وہ دیا جا رہا ہے راشن، اور یہ تصویر جو ہے وہ پوسٹ کی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ اور کیونکہ یہ بھی صبر ہے کہ انسان اپنا منہ روک لے، اللہ کے لیے کیا ہے، پھر کس بات کا وہ چرچا کرے۔ اور پھر یہ سچ کی تعریف ہے۔ اس آیت میں متقین کی علامات بھی بتا دی گئی، جو تقوی والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں، کیونکہ ان صفات کی ترتیب میں بہت حکمت ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر ہے، پھر یتیم جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مسکین جو محتاج ہوتے ہیں، فاقہ لاحق ہوتا ہے، پھر ابن سبیل یعنی جس کی مدد کم ہی ہوتی ہے، یعنی اور آخر میں مانگنے والے جو محتاج نہ بھی ہوں۔ تو یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ رشتہ دار جو ہے صدقے کا زیادہ مستحق ہے بنسبت دوسروں کے۔ رشتہ داروں کو کیوں دینا چاہیے پہلے؟ ہاں، دگنی نیکی ملتی ہے۔ پہلے جو ہے اس کو یعنی نیکی ملے گی اس کی صلہ رحمی کی، اور دوسری جو اس نے دیا اس کی نیکی ملے گی، یعنی ڈبل نیکی ہوگی یہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو دیت کو ادا کرنا، یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। और तुम्हारे लिए अक्ल वालों बदला लेने में एक तरह की ज़िंदगी है ताकि तुम बच जाओ। तो ये बदला लेने में क्या ज़िंदगी हो सकती है? बदले में तो मौत हो रही है। एक ने कत्ल किया, अब जो कातिल है वो तो ज़िंदा है, तो उसको कत्ल करने में क्या ज़िंदगी है बताएं? दूसरों के लिए इबरत होगी, यानी जो वो देखेगा कि अगर उसको कत्ल के बदले में कत्ल कर दिया गया तो दूसरे लोग डरेंगे कि हम अगर कत्ल करेंगे तो हमें भी इसी तरह कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसमें ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया। जब तुम में से कोई किसी एक को मौत आए, अगर उसने कुछ माल छोड़ा तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके से वसीयत करना है। ये मुत्तकी लोगों पर लाजम है। मुत्तकी लोग वसीयत करते भी हैं और वसीयत पूरी भी करते हैं, क्योंकि वसीयत अल्लाह ताला की तरफ से एक सदका है। और फिर ये कि माल को खैर में इस्तेमाल करना चाहिए, वारसों के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए, और 1/3 माल की वसीयत भी करने की इजाज़त है। और वो भी ज़्यादा बताई गई है, क्योंकि बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी में अपने माल से कुछ खुद अच्छे काम कर लिए जाए और अजर कमा लिया जाए। इसकी वजह यह है कि जो छोड़ जाएंगे वो दूसरों का हो जाएगा। आपका वही है जो आपने इस्तेमाल किया, पहना, खाया, पिया या सदका कर दिया। और जो सदका कर दिया वो आपने अपने लिए बचा लिया, और ये भी नहीं पता कि कहाँ इस्तेमाल वो करें। यानी अगर आप छोड़ भी जाते हैं तो कहाँ वो हमारा माल इस्तेमाल होगा ये भी नहीं पता। अगर नेक होंगे तो खैर के रास्ते में लगाएंगे, अगर वारिस दीनदार नहीं है तो वो याशियों पे लगाएंगे। तो ये क्या होगा फिर जो है ना, उसके बदले हमारी ही आखिरत ख़राब होगी। फिर जो उसे बदल डाले उसके बाद कि उसे सुन चुका हो तो यकीनन उन्हीं लोगों पर उनका गुनाह है जो इसे बदलें। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फिर जो कोई वसीयत करने वाले से किसी किस्म की तरफदारी या गुनाह से डरे, बस वो इनके दरमियान इस्लाह कर दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ कर दिया गया जैसे इन लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। यानी रोज़ा एक कफ़ायत करने वाली इबादत है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये रोज़ा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र ये एक ऐसा फ़र्ज़ है जो आखिरत में कफ़ायत कर देने वाला है, और ये मुनफरिद अमल है, खैर का दरवाज़ा है। इसलिए जो ईमान और सवाब की उम्मीद से रोज़े रखेगा इसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और फिर ये कि रोज़े का अजर किसके ज़िम्मे है? अल्लाह के ज़िम्मे है, क्योंकि रोज़े को अल्लाह ने अपने लिए ख़ास किया, इसलिए कि रोज़ा तकवा पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जिसमें तकवा आ जाता है इसके सारे काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इसके सारे काम भी आसान कर देगा। इसीलिए रोज़े से तकवा और फिर तकवा से आसानी मिलती है इंशाअल्लाह। ऐ लोगों, चंद गिने हुए दिनों में फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में तदाद पूरी करना है। और इन लोगों पर जो इसकी ताकत रखते हैं फ़िदिया एक मस्कीन का खाना है। फिर जो शख्स खुशी से कोई नेकी करे तो वो इसके लिए बेहतर है, और ये कि तुम रोज़ा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। यानी छोड़े गए रोज़ों की गिनती पूरा करना लाजम है। इसके अलावा रोज़े के फ़िदिये में एक वक्त का खाना देना भी लाजम है। अगर 2 वक्त का भी दे दिया जाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन भूख या बीमारी से डर कर रोज़ा छोड़कर फ़िदिये की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि ज़्यादा अहमियत किसको देनी चाहिए? रोज़ा रखने को। वो बीमारी भी चली जाएगी जिसके डर से रोज़ा छोड़ा, क्योंकि इंसान बहुत से गलत काम ला इल्मी की वजह से कर जाता है। जब इल्म आ जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए? अमल करना चाहिए। तो रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हदायत है, और हदायत की और हक़ व बातिल का फ़र्क करने के लिए वाज़िह दलीलें हैं। तो तुम में से जो कोई इस महीने में हाजिर हो तो इसके रोज़े रखे, जो कोई बीमार हो या किसी सफ़र पर हो, और दूसरे दिनों में तदाद पूरी करना है। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है, तुम पर तंगी का इरादा नहीं रखता।
اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تم پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے بھی ہے، تو خود قرآن کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ اس آدمی یہ بھی بتا دیا گیا کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد تقوی ہے، تو تقوی کے علاوہ اور کیا ہے؟ شکر بھی ہے۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھے ہی پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، یعنی میں ڈائریکٹ بات سنتا ہوں، انڈائریکٹ طریقے سے بات نہیں سنتا۔ جب بھی میرے بندے مجھ سے سوال کرتے، جب بھی مجھے بلاتے ہیں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، حضر میں، جب بھی رب کو پکارو گے وہ سنے گا، لیکن جواب کے لیے چاہیے کہ بندے بھی رب کا حکم مانیں۔ یعنی بندوں کے ساتھ بھی تعلقات دو طرفہ ہیں۔ جیسے کہ ماں باپ ہم پر خرچ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی قدر کرنی چاہیے نا۔ کوئی مسکرا کر دیکھے تو جواب دے، کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دے، کوئی اچھا مشورہ دے تو اس کا شکریہ ادا کریں، کوئی ہمارے کسی کام آتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ صرف لینے والے نہ بنے بلکہ دینے والے بھی بنے۔ یعنی ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ یہ میری بہن ہے، اس کا فرض ہے کہ مجھ پر خرچ کرے، یہی ہماری سوچ ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح جب اللہ کا حکم آ جائے تو کیا کریں؟ اللہ کا حکم مانیں، اپنے گناہوں پر نظر کریں، کیونکہ گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ ہے۔ یعنی ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کیا رکاوٹ بنتے ہیں؟ گناہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ بندے کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دیکھیں ہم کتنی اللہ تعالیٰ سے بات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کتنی بات مانتے ہیں۔ کیا کبھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مانا؟ تو اس کے لیے اللہ کا حکم بھی مانے، پھر ہم کیا کریں گے؟ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ رمضان آ رہا ہے، اس میں خوب دعائیں کریں، کیونکہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک روزہ دار ہے، یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے، یعنی دیکھیں سحری سے لے کر روزہ افطاری تک آپ جتنی بھی دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور رمضان کے ہر دن اور رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی رات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دن میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات کے وقت بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہم دعاؤں کی ایک لسٹ تیار کر لیں، اور پھر رمضان میں اپنی پریشانیوں کو بھی لکھ لیں اور ایک ایک کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رمضان کے ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرما لے۔ اور ہر دن اور رات میں مسلمانوں کی دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، یعنی رمضان کا دن ہو یا رات ہو ایک دعا، اور 30 دن اور 30 راتیں ہیں تو کتنی دعائیں ہماری بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ ابھی سے جو ہے نا لسٹ بنانا شروع کر دیں دعاؤں کی۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو لکھ دی ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا، خوبصورت بنانا۔ اس لیے شوہر اور بیوی کا تعلق بھی لباس کی طرح ہے، اسی لیے اسے داغدار نہیں کرنا چاہیے، اسے اتارنا نہیں چاہیے، اسے اہمیت دینی چاہیے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں
اور ہمارے بہت سے مسائل اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ مسائل جو ہے بیڈ روم سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ گندگی جتنی پھیلتی ہے اتنی ہی پھر سمیٹنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زینت بخشیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب صرف اپنے لیے سوچنا چھوڑ کر دوسرے کے لیے ہم سوچنا شروع کریں گے۔ حالات بدل جائیں گے، اور اگر آپ کو لگے کہ وقت نہیں بدلتا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ پھر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کا پردہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا پردہ رکھے گا۔ شوہر کا حق دیتے رہیں، جس طرح لباس کی فکر کرتے ہیں اسی طرح زینت دار اس کو بناتے ہیں، اسی طرح رشتوں کو بھی عیب سے ڈھانپتے رہے، یعنی اس کے عیب چھپاتے رہیں، غلطیوں کو چھپاتے رہیں، آپس کے معاملات خود سنبھالیں، والدین بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کو پردہ نہیں چاک کریں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس لیے ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اگر لباس میلا ہو، داغدار ہو، فوراً فکر ہوتی ہے کیا ہمیں اپنے شوہر کے دیندار ہونے یا اس کی عادت کی فکر ہے؟ کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی کہ اگر ہمارا شوہر کوئی ایسی بات کرتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا یا کوئی ایسی بات ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ ہم تو ڈائریکٹ اسے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرتے رہنا انشاءاللہ۔ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں اس کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں اس کے دروازوں سے آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی چاند اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیوں؟ چاند کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں ہم؟ عبادت کا تعین کیا جاتا ہے، روزے کب رکھے جائیں گے، محرم کب آئے گا، ایام 20 کے روزے کب رکھے جائیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو کتنا آسان کر دیا، ابدی کیلنڈر مقرر کر دیا، اس لیے ہر کام کو اس کے درست طریقے سے کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور انہیں قتل کر دو، جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑے، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی ہی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دینی اداروں کی ترقی اور مضبوطی کے لیے۔ دین ہے تو تم بچے ہوئے ہو، اس لیے دین کے لیے خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب کچھ احسان کے درجے میں آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے، پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے، پھر جو قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے اور 7 دن کے اس وقت جب وہ واپس آ جائے۔ یہ پورے کتنے دن کے روزے ہوں گے؟ ہاں، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔
حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اور اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لو، تو یقیناً بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو مجھے ہی سے ڈرتے رہو۔ یعنی حج کا سفر خوب نیکیوں کا سفر ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہو تو قرآن ختم کیے بغیر نہ نکلیں۔ اس لیے جب حج و عمرہ کے لیے جائیں تو پھر اپنے ٹارگٹ سمے جو ہے وہ سیٹ کر لینے چاہیے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مزدلفہ یعنی مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ یعنی ذکر بھی ایک عبادت ہے، اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ عبادت من چاہے انداز سے نہیں کی جائے گی۔ کیسے کی جائے گی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی حج اور عمرہ ہم کریں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی کیا جائے گا۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی عرفات تک جاؤ، کیونکہ قریش کے سردار یہ سمجھتے تھے کہ یہ عوام کے لیے، ہم لوگ تو خاص ہیں، لیکن حج میں کوئی اسپیشل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم یہ ہے کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے اس کا حج زیادہ بہترین ہے۔ حج کے موقع پہ سب سے زیادہ فکر اپنے گناہوں کی معافی کی ہونی چاہیے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی حج کے موقع پر صرف دنیا مانگنے مت جائیں، ورنہ کہیں آخرت ہماری نہ چھوٹ جائے۔ تو پھر کیا دعا کرنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی اس دعا میں دنیا کی بھلائیاں بھی ہے۔ دنیا کی بھلائیاں کیا ہے؟ صحت، ایمان، عافیت، تقویٰ، توکل، اللہ کی محبت، رحمت، رغبت کی طرف متوجہ۔ اور آخرت کی بھلائیاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کا دیدار، جنت الفردوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اونچی آواز میں، یعنی جتنی محنت کریں گے، رغبت، عبادت رکھیں گے، اتنا ہی اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان میں سے کوئی جو کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے، انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے، وہ شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ پر کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پہ بے حد نرمی کرنے والا ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جا، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے تو تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے، تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو عبادت، معاملات، لباس، غذا، شادی معاملات کے جو تقریبات ہیں، طلاق کے معاملات، غرض ہر معاملے میں اسلام کے اصولوں کے مطابق چلو، شیطان وہاں سے اس کو اچکنے کا موقع نہ دو۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کے بعض بادلوں کے سائبانوں میں آئے۔ کب آئیں گے فرشتے؟ قیامت کے دن آئیں گے اور کام پورا پھر کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقین اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔ دنیا کی زندگی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے وہ قیامت کے دن سے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ اس کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ آپس میں ضد کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق میں سے ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب بھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی، تکلیف پہنچی اور بری طرح ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ خرچ کریں؟ آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے جو بھلائی تم کرتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہ بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا تم نہیں جانتے۔ یعنی عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ان چیزوں، کاموں، لوگوں کی لسٹ بنائی جو آپ کو پسند نہیں، پھر سوچنا شروع کرے کہ ان میں کیا خیر ہے، ان کے آنے سے میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا اصلاح ہوئی، میری شخصیت کیسے نکھری، مجھے اس کے بدلے میں صبر پر کتنا اجر ملے گا۔ بہت سی چیزیں لاکھوں کوششوں کے باوجود نہیں مل پاتی، یہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے۔ کسی کا امتحان مال میں، کسی کا رشتے میں، کسی کا بچہ اسپیشل بچہ، تو اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیونکہ بعض کا جو پسند ہے مل نہیں پاتا۔ اس پر حسرتیں نہ کریں، پریشان نہ ہو، سوچیں اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اس لیے کہ ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ چلنا سیکھیں، کیونکہ حالات نہیں بدل سکتے بلکہ کس کو بدلنا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے رکھتے ہوئے حالات کے مطابق بدلیں، کیونکہ ہر مصیبت کے اندر نعمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے وہ مصیبت، اور پھر اس مصیبت پر صبر کرنے پر ہمیں اجر بھی ملتا ہے۔ مومن خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں خیر ہی کماتا ہے، کبھی شکر کرتا ہے تو کبھی صبر کرتا ہے۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
یعنی اگر ہم نے ایمان کی حالت میں بہت زیادہ نیک اعمال کیے لیکن مرے تو کفر کی حالت میں، تو وہ نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن لونے کے مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ اور وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ان کے پاس آؤ۔ یقین اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی بچے کو دودھ پلانا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، نہ نیکی کرو، اور نہ تم گناہوں سے بچو، اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں پر تمہیں پکڑ نہیں کرتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے، 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ کون سا اصول بتایا گیا یہاں پہ؟ الہ کا، الہ، اس آیت میں الہ کے بارے میں بتایا گیا۔ الہ سے کیا مراد ہے؟ کہ بیوی سے ترک تعلق کی قسم کھا لینا، اسے الہ کہا جاتا ہے۔ 4 ماہ تک قسم کھانے کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر 4 ماہ سے پہلے رجوع کر لیا تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ دیا جائے گا، اور اگر 4 ماہ کے گزرنے کے بعد اس معاملے کو مزید طول نہیں دیا جائے گا بلکہ رجوع کر لیا جائے گا یا اسے علیحدگی اختیار کر لی جائے گی۔ نہیں، اس سے زیادہ دن ہوگا تو لٹک جائے گا نا کام، تو اس لیے وہ پھر نہیں اجازت، یا تو اس کو طلاق دی جائے گی یا رجوع کیا جائے گا۔ اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر اس کے دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا، نہ کسی اسکالر نے بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، بیوی پر شوہر کی اطاعت معروف میں لازم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد شوہر کا حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس لیے حدیث کے مطابق عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق نہیں ادا کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ یعنی ایسی عورت کو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی جو شوہر کے ساتھ حسن سلوک
نہ کرے۔ پھر یہ بھی ہے کہ عورت اگر پلان پر سوار ہو اور اس کا شوہر اس کو بلائے تو اس عورت کا انکار نہیں بنتا، اس کو کیا چاہیے کہ وہ فوراً ہی اس کے پاس حاضر ہو۔ مردوں کا ان پر ایک رجعی طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کو اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت کھلے کے فدیے میں دے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی بیچ بیچ میں حقوق کی بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ طلاق تک نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک دوسرے کے حقوق خراب کیے جاتے ہیں۔ تو طلاق کا معنی کیا ہے؟ آزاد کر دینا، چھوڑ دینا۔ اور یہ کہ طلاق دینے کا درست طریقہ کیا ہے؟ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو جماع کے بغیر طہر کی حالت میں طلاق دی جائے گی، اور حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے گی۔ اور ہمارے معاشرے میں 3 طلاقیں اکٹھی کہہ دیتے، طلاق طلاق طلاق، اور ختم معاملہ، یہ نہیں پتہ کہ طہر کی حالت ہے یا نہیں ہے۔ اور 3 طلاقیں اکٹھی بھی نہیں دینی چاہیے، بلکہ 3 سے زیادہ کی ممانعت ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ عورت کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم اور عورت کا۔ پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو۔ تم زیادتی کرو اور جو ایسا کرے تو یقیناً اسے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت کو تکلیف نہ دو، اور اس میں بھی حکمت ہے۔ پھر یہ کہ مرد یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ صاف ستھرا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ یہ ہمارا ثالث ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اس کو سنیں بھی اور اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔